میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ فیتھ بائبل کالج کی آن لائن جرنی کا حصہ ہیں اور خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. اس لیسن میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم خاص طور پر بات کریں گے اینجلس کو لے کے، جسے اردو میں ہم فرشتگان بھی کہتے ہیں. جب ہم فرشتگان کے بارے میں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہے وہ بڑے بڑے پر نور سا سفید سا کوئی شخص ہمارے ذہن میں آتا ہے. مگر ہم ان انالوجیز کی بجائے ہم اسکرپچرل ایویڈنس سے دیکھیں گے کہ آخرکار فرشتگان یا اینجلس ہوتے کیا ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ نکالیے زبور 34 اس کی 7ویں آیت، اور یہاں سے ہم اپنی اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں. زبور 34 اس کی 7ویں آیت. یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. آمین. یہ پہلے ہی ورس میں جو ہم نے دیکھا، یو کین سے کہ یہ آپ کا ایک طرح سے کی ورس بھی ہے، اور اس کی ورس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرشتگان ہمیں بچاتے ہیں. آمین. دے آر دا بینگس جو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات آپ نے جو یاد رکھنی ہے، جیسے پچھلے لیسنز میں بھی آپ نے دیکھا، اور پچھلے لیسنز میں ہم نے خاص طور پر خدا کے بارے میں اسٹڈی کیا، اور اس میں ہم نے ٹرائیون گاڈ کے بارے میں دیکھا، یعنی گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ گاڈ دی ہولی اسپرٹ. اور ہم نے پھر اس کے بعد ان کے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کیا. ہم نے ان کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی کیا، ہم نے ان کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے کریکٹر کے بارے میں دیکھا. اب ہم اس لیسن میں خاص طور پر اینجلس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، اور یہ خاص طور پر ابھی ہم فورسز آف گڈ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسپرچول فورسز آف گڈ. ٹھیک ہے، یعنی اچھائی کی ان روحانی قوتوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اس میں آپ کے پاس خدا کے بعد جو سچائی کی یا اچھائی کی روحانی قوتیں ہیں، وہ ہمارے پاس اینجلس آ جاتے ہیں. آمین. اور اس لیسن میں ہم اور گہرے طور پر اینجلس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلا سوال جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اور جس پہ ہم سیکھیں گے کہ واٹ آر اینجلس، کہ فرشتگان. میں فرشتوں کی جگہ یا فرشتے کی جگہ فرشتگان کا لفظ زیادہ اپروپریٹ سمجھتا ہوں یوز کرنا. فرشتگان ہیں کون؟ آپ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خدمت گزار روحیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ خدمت گزار روحیں ہیں. اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں منسٹرنگ اسپرٹس. ٹھیک ہے، دے آر منسٹرنگ اسپرٹس، یعنی یہ خدمت گزار روح ہیں جو خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہیں. آمین. اور اس کے لیے بڑا اچھا ہمارے پاس ایک حوالہ موجود ہے، عبرانیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت. آمین. عبرانیوں کا خط پہلا باب اس کی 14ویں آیت آپ دیکھیں تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ عبرانیوں کا خط اس بات کو پروف کرتا ہے کہ یہ خدمت گزار روحیں ہیں. آمین. اب اینجل کو اگر آپ لٹرلی ڈیفائن کرو یا لٹرلی اس کا میننگ لینا چاہو تو یہ میسنجر ہیں، یعنی پیغام یا پیغام پہنچانے والے. فرشتے کیا ہیں؟ پیغام پہنچانے والے. میں اس کو یوں بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں، پیغام پہنچانے والی خدمت گزار روحیں فرشتگان ہیں. آمین. آگے بڑھتے ہیں. What is the origin of angels؟ ابھی ہم
اوریجن آف اینجلس کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیں میں اس سے پہلے کہ اوریجن آف اینجلس کی بات کروں، اگر ہم اوریجن آف مین کو دیکھیں، سو مین کے بارے میں ہمیں یعنی انسان کے تعلق سے ہمیں پیدائش کی کتاب اس کی پہلے 2 ابواب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، مگر ہمیں پیدائش کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا. مگر بائبل مقدس خاص طور پر اوریجن کے تعلق سے، جو کہ فرشتگان کا اوریجن کیا ہے اس کے تعلق سے وہ بات کرتا ہے. مثال نکالیے سامس 148 اس کی 2 آیت اور 5 آیت. زبور 148 اس کی 2 اور 5 آیات کو ہم دیکھیں گے. تو 2 آیت میں لکھا ہے، آئے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، آئے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے. یعنی سب سے پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خدا نے حکم دیا اور یہ کیا ہو گئے؟ یہ پیدا ہو گئے. کون؟ فرشتے پیدا ہو گئے. اب ان کو یہاں پہ دیکھیں تو 2 آیت میں ان کو کہا گیا ہے فرشتوں، اور اس کے ساتھ ہی انہیں کہا گیا لشکروں. آپ نے اکثر وہ گیت زبور سنا ہے، لشکروں کا خدا، ٹھیک ہے، خدا بندہ تو لشکراں دا خدا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند تو جو فرشتوں کا خدا ہے. آمین. سو یہاں پر ایک ہمیں پتہ چل رہا ہے اس بات کا، فرشتوں کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے اور لشکروں کا بھی ورڈ استعمال کیا ہے. انگلش میں اسے کہا جاتا ہے ہوسٹ، اس لیے انگلش میں اس کا فریز ملتا ہے the Lord of hosts. ٹھیک ہے، چلیں جی. اور 5 آیت ہمیں اس بات کی بتاتی ہے کہ یہ سب اس کے نام کی حمد کریں. 5 آیت میں کہتا ہے یہ کس لیے بنائے گئے؟ اس کی یعنی خدا کی حمد کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہیں. اور ان کا بنانے والا کون ہے؟ ان کا بنانے والا یہوہ الوہیم زندہ خدا ہے. آمین. اور جب آپ کلسیوں کا خط پہلے باب کی 30 آیت دیکھتے ہیں، سو وہاں پر خاص طور پر مسیح یسوع کو بطور کریٹر بتایا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ کوئی چیز اس کے وسیلہ سے سب چیزوں کا بنانے والا وہ ہے، اور کوئی بھی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے وہ سب چیزوں کو بنانے والا ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے نہیں بنائی. سو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ از ایکچولی دا کریٹر آف دی اینجلس. آمین. سب جو فرشتگان ہیں جب پہلے بنائے گئے تو ان سب کو پاک بنایا گیا تھا. اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ خدا کی حمد کریں، اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ خدا کی حمد و ثنا کریں اور زندہ خدا کی حمد و ثنا کریں. مگر کچھ دیر کے بعد جب ہم نے پچھلے انویزیبل وار کے چیپٹر میں اسٹڈی کیا کہ ابلیس نے خدا کے خلاف سازش کی، خدا سے بڑا ہونا چاہا، تو تب بہت سے فرشتگان اس کے پیروکار بھی بن گئے. انہوں نے لوسیفر کو ان کی پیروی کرنا چاہا. تو اس کے بعد ہمیں 2 طرح کے اینجلز نظر آنے لگ گئے، 2 ٹائپس آف اینجلز. ٹھیک ہے، وہ کون سے؟ نمبر 1 آپ کو اچھے فرشتگان نظر آئے اور دوسرے برے. ٹھیک ہے، اچھے جو اینجلز ہیں ان کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں اسٹڈی کریں گے، اور جو برے فرشتگان تھے ان کو بعد میں ڈیمنز کہا گیا اور ہم اس کے بارے میں بھی اسٹڈی کریں گے. سو دس از دا فاؤنڈیشن دیٹ آئی ایم لیئنگ کہ فرشتوں میں بھی بعد میں 2 سیگریگیشن ہوگی، ایک اچھے فرشتگان اور پھر دوسرے برے فرشتگان. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جب بھی آپ فرشتگان کی تعلیم کو اسٹڈی کریں گے اس میں آپ نے
ان دونوں میں فرق لازمی سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, کیونکہ ہم جب اسپرچول وارفیئر کی بات کرتے ہیں سو بہت سے حوالہ جات ملیں گے جن میں ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے, مگر یہ روحیں جو اچھائی کی ہیں یہ ہمیں ڈیمنز کے ساتھ یعنی بری روحانی فوجوں کے ساتھ لڑنے میں ہماری مدد کریں گے. آمین. سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں, اسٹڈی کریں گے کلاسیفیکیشن, دی کلاسیفیکیشن آف اینجلس. یعنی فرشتگان کی درجہ بندی. آمین. سو سب سے پہلی بات جو آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے, نمبر 1, فرشتگان دے آر میسنجرس. ٹھیک ہے, دے آر میسنجرز یعنی پیغام پہنچانے والے ہیں. دین دیر آر الیکٹ اینجلس یعنی برگزیدہ فرشتے. دین یو ہیو چیروبیم جسے آپ اردو میں کروبی بھی کہتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس ہیں سرافیم. جسٹ سیکنڈ, یہ اس کو تھوڑا سا میں اس کو بہتر طور پہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جب ہم کلاسیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں سو اس کو ہم اس طرح سے اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اینجلز میں کلاسیفیکیشن کیا ہے. نمبر 1, ان کو میسنجر کہا گیا ہے. نمبر 2, ان کو الیکٹ اینجلز کہا گیا ہے یعنی برگزیدہ فرشتگان. اس کے علاوہ ان کو کروبی کہا گیا ہے, اسے انگلش میں آپ چیروبیم کہتے ہیں. پھر اس کو ان میں اگلی کلاسیفیکیشن آتی ہے آپ کے پاس سرافیم, اور پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں لیونگ کریچر یعنی جاندار. سو الٹیمیٹلی سب کے بارے میں ہم اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے. جب آپ انجیولوجی پڑھیں گے تب آپ چلے جائیں, آپ ڈیٹیل پڑھیں گے. جب آپ خاص طور پر کلاسیفیکیشن آف اینجلس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوکا کی انجیل میں جب آپ پڑھتے ہیں سو لوکا کی انجیل میں 2 باب کی 13ویں آیت سے 15ویں آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی فرشتگان کا ذکر ہے. وہاں پہ لکھا ہے ملٹیٹیوڈ آف اینجلز یعنی جھنڈ آپ کہہ سکتے ہیں, یا گروپ آف اینجلز کے بارے میں بھی آپ کو ذکر ملتا ہے. سو جو آپ اس میں آپ ڈفرینٹ گروپ آف اینجلز کے بارے میں دیکھیں گے. سو پہلا جو گروپ ہے, پہلی کلاسیفیکیشن ہے کہ اینجلز دے آر میسنجرز یعنی پیغام پہنچانے والے ہیں یہ. سو اس کا بہت اچھا سالڈ ایویڈنس, وی وونٹ ریڈ اٹ, مگر آپ نوٹ ڈاؤن کریں. دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب 10ویں آیت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پر کھڑے ہیں اور خدا کی مرضی کو وہ پورا کرتے ہیں اور خدا کی مرضی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور دے آر دا ون جو کہ خدا کی مرضی کو سمجھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں خدا کی مرضی آ جاتی ہے, پھر لوگوں کو یہ پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, پھر گائیڈ بھی کرتے ہیں, دعاؤں کو سنتے بھی ہیں, دعاؤں کا جواب بھی دیتے ہیں, یہ خطرے کے بارے میں آگاہی بھی دیتے ہیں. پھر اور بھی بہت سی ہیں اس میں باتیں کہ دے انسٹرکٹ, دے برنگ ججمنٹ, دے انکریج یعنی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. پھر الیکٹ اینجلس کے تعلق سے یعنی برگزیدہ فرشتگان کے بارے میں زیادہ کوئی اتنی خاص ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی, مگر ایک ہمیں حوالہ اس کا ملتا ہے
جو کہ پہلا تیموتی اس کا خط 5واں باب اس کی 21ویں آیت میں آپ کو ملے گا، اور اس میں بھی بس اتنا ہی ہمیں بتایا گیا ہے 5ویں باب کے 21ویں آیت میں کہ خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں. یعنی وہاں پہ بس برگزیدہ فرشتوں کا ذکر ضرور آیا ہے، مگر اس کے بارے میں ہمیں کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی. یاد رکھیں، نیور ایور کبھی بھی جو بائبل میں حوالہ جات یا بائبل پروف جس چیز کے بارے میں نہیں کرتی، اس کے علاوہ آپ نے فرشتوں کے تعلق سے نہیں سمجھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ فرشتوں کو بہت ایمفسائز کرتے ہیں، مگر وہ اس کو مس انٹرپریٹ بھی کر دیتے ہیں. نیکسٹ از چیروبیم یعنی کروبی، اور یہ آپ کو یہ زبور بھی یاد ہوگا، کروبیوں پر بیٹھنے والے جلوہ اپنا دکھا دے. سو یہ پہلا آپ کو کروبی کا لفظ آپ کو پیدائش کی کتاب میں ملے گا. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 24ویں آیت میں، اور پھر خاص طور پر جب آپ کروبیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو خروج کی کتاب میں نظر آئے گا 25ویں باب کی 18ویں آیت سے 22ویں آیت میں. پیدائش کی کتاب کا جب آپ حوالہ دیکھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں آپ کو کروبی تب نظر آتے ہیں جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا، تو وہاں پر پھر they had to leave، اور خدا نے حیات کے درخت کے گرد کروبیوں کو تعینات کر دیا. اور جب آپ خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو خروج کی کتاب میں عہد کے صندوق کے اوپر خدا نے کہا کہ کروبیوں سے تو وہاں پر اپیرنس ان کو وہاں پر موسیٰ کو انسٹرکٹ کیا گیا، اور اینجلز کو بھی کروبی کہا گیا ہے. سو آگے سرافیم. جب آپ سرافیم کا ذکر سنتے ہیں تو سرافیم کے تعلق سے آپ کو جو اچھا اور سالڈ ایویڈنس ملتا ہے وہ آپ کو یسایہ کے صحیفے میں اس کے 6 باب کی 2 اور 6 آیات میں آپ کو نظر آئے گا. اور ان کی پوزیشن یہ خدا کے تخت کو، خدا کے تخت کے گرد کھڑے ہوتے، اور ان کی جو پلیسمنٹ ہے وہ خدا کے تخت کو گھیرے رکھتے تھے. اور خاص طور پر ہیونز میں یعنی خدا کے حضوری میں ان کو ایز اے ورشپر وہاں پر ورشپ کے لیے خداوند کی حمد و ثنا کے لیے چنا گیا تھا. سو اگر آپ سے پوچھا جائے ایگزام میں کہ ان میں سے کون سی کیٹیگری میں سے کون سی کلاسیفیکیشن جب آپ کہتے ہیں تو آپ کو لوسیفر کس کیٹیگری میں فٹ آتا ہے، سو میں آپ کو پہلے آنسر بتاتا ہوں سرافیم کی. اوکے جی، نیکسٹ لیونگ کریچر، یعنی ان کو جاندار بھی کہا گیا ہے. جاندار یعنی دے ہیو لائف ان دیم، دے ہیو لائف. اور اس کا آپ حوالہ نوٹ کر لیں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 6 اور 8ویں آیت، اس کے علاوہ 5ویں باب کی 6 آیت میں بھی آپ کو ملتے ہیں، اور یہ وہاں پر بھی کھڑے ہو کر خداوند کی حمد و ثنا کرتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں. آمین. سو دیز آر دا کلاسیفیکیشن آف اینجل. اور اگلے ویڈیو لیسن میں ہم یہاں سے ہی سٹارٹ کریں گے، اور اس میں ہم خاص طور پر میکائیل، جبرائیل اور جو ایک اسپیشل گروپ ہے اینجلز کا، ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے.